اور پہلی خوراک جو امام نے جزو بدن کی ہے وہ لباب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور کے وہ لاڈ اپنے نواسے کے ساتھ کہ حضرت امام علی مقام چھوٹے بچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں پر حضرت امام حسین کے چھوٹے چھوٹے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اپنی انگلیاں شہادت کی انگلیاں حضرت امام علی مقام کے ننھے ننھے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے حسین آگے بڑھتا جا اور وجود رسالت پر چڑھتا جا۔ حضرت امام علی مقام اپنے ننھے ننھے پاؤں سے حضور کے وجود اطہر پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرکار حضرت امام علی مقام کے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر آ گئے۔ یہ وہ سینہ ہے جو محبت وحی الہی ہے، یہ وہ سینہ مصطفیٰ ہے جس کی قرآن میں اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا، یہ وہ سینہ مصطفیٰ ہے جسے قرآن میں اللہ رب العزت علم نشرح کہہ کر پکارتا ہے۔ حسین کے قدم آج حضور کے سینے پر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر حضرت امام علی مقام اکثر سواری فرمایا کرتے ہیں۔ اسی منظر کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ واہ حسین کیا خوبصورت سواری ہے۔ حضور نے اسی وقت جواب میں کہا کہ اے عمر تو نے سواری کا تو ذکر کیا، سواری تو اعلیٰ ہے ہی، تو یہ نہیں دیکھتا کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ اب کوئی نادان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نانے نے نواسے کو کندھوں پر اٹھایا تو اس پر کیا بات ہوئی؟ ارے نانا، حسین کو صرف مدینہ کی گلیوں میں حضور کے کندھے کی سواری نہ کرتا دیکھ، اگر حسین کو دیکھنا ہے تو ذرا مسجد نبوی میں چل۔ منظر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جماعت کروانے کے لیے مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہے، حضور مصلی امامت پر ہیں۔ جب نماز شروع ہوئی تو نماز کے شروع ہوتے ہی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، سجدہ جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، حضرت امام علی مقام حضور کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے جبرائیل جا کر میرے حبیب کو یہ پیغام دے آ کہ آج سجدہ ذرا طویل کر دو، تسبیحات کو بڑھا دو، سجدہ طویل کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، صحابہ کرام اس انتظار میں ہیں کہ حضور سجدے سے سر کب اٹھاتے ہیں، اور حضور کا سجدہ اتنا طویل ہوا کہ پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں آج سجدے میں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ اب منظر دیکھیے، منظر کیسا ہے، حضور کو انتظار ہے جبرائیل کا کہ جبرائیل کوئی پیغام لے کر آئے تو میں سر اٹھاؤں، صحابہ کو انتظار ہے حضور کا کہ حضور سر اٹھائیں تو ہم سر اٹھائیں، کیونکہ امام سے پہلے مقتدی تو سر نہیں اٹھا سکتے۔ صحابہ انتظار میں ہیں حضور کے، حضور کو انتظار ہے جبرائیل کا۔ جبرائیل خود تو نہیں آتا، جبرائیل تو کسی کے بھیجنے سے آتا ہے، اب جبرائیل کو انتظار ہے خدا کا۔ اب پھر اس منظر کو دہرائیے کہ صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں، جبرائیل خدا کا انتظار کر رہا ہے۔ اب خدا سے پوچھو کہ مالک تجھے کس کا انتظار ہے؟ فرمایا مجھے انتظار ہے اس ننھے حسین کا کہ کب وہ کندھوں سے اترے تو میں وہی بھیج کر حضور کو سجدے سے اٹھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کو انتظار ہے امام علی مقام حضرت امام حسین کا۔ تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ حسین کو عام شہیدوں جیسا شہید نہ سمجھنا، حسین کو عام شہیدوں جیسا شہید نہ سمجھنا۔ کیوں؟
کیونکہ شہید جنتی بنتا ہے شہید ہونے کے بعد۔ شہید جنتی کیسے بنتا ہے؟ شہید ہونے کے بعد، جب دشمن کی تلوار، دشمن کی گولی شہید کی جان لے لے تب شہید جنتی بنتا ہے۔ قربان جائیے امام علی مقام حضرت امام حسین کے، کہ حسین ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں، کہ اس وقت حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین وہ شہید ہے جو شہید ہونے سے 56 سال پہلے اپنے بچپن میں ہی جنت کی بشارت پا گئے۔